العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. استعاذہ کے بارے میں گزشتہ درس کے اندر ہم نے استعاذہ کا معنی بتایا تھا، اور یہ کہ استعاذہ کہتے ہیں پناہ کی طلب، پناہ مانگنا. اور یہ جو استعاذہ ہے، استعاذہ کسی مکروہ چیز سے، کسی ناپسندیدہ چیز سے حمایت کو کہتے ہیں، اور جس سے پناہ لی جائے وہ اللہ رب العالمین ہے. آج ہم یہ بتائیں گے کہ استعاذہ جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. پہلی قسم استعاذہ کی الاستعاذہ باللہ، اللہ عز و جل سے استعاذہ کرنا، اللہ عز و جل سے پناہ کرنا. اللہ عز و جل سے جو پناہ مانگنا ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب کمالی افتقار کو شامل ہے، کمالی افتقار کو شامل ہے. یعنی اللہ عز و جل کے طرف کمال محتاجی کا نام ہے. کمال محتاجی کی وجہ سے پناہ اللہ رب العالمین سے مانگیں گے، اور پھر یہ کہ اس بات کا عقیدہ بھی رکھیں گے ہم کہ اللہ رب العالمین ہی میرے لیے کافی ہے، اور اللہ رب العالمین ہر حاضر سے یا مستقبل سے، چھوٹے یا بڑے سے، بشر یا غیر بشر، کسی بھی طرح کی ناپسندیدگی یا کسی بھی طرح کے ناپسندیدہ چیز سے ہمیں کیا ہے، اللہ رب العالمین پناہ دے گا. اس کی دلیل اللہ تعالی کا قول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. من شر ما خلق ایک ہے، ومن شر غاسق اذا وقب دو، ومن شر النفاثات في العقد تین، اور ومن شر حاسد اذا حسد. چار چیزوں سے یہاں پر پناہ مانگا گیا ہے، پناہ مانگنے کا حکم ہے، اور پناہ جس سے مانگا گیا ہے وہ ہے برب الفلق. برب الفلق، فلک کے رب سے، صبح کے رب سے، فلک کے رب سے، رب سے. تو رب العالمین سے یہاں کیا ہے، پناہ مانگا گیا ہے ان چار چیزوں سے. پہلی چیز من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے. ہم اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے خیر کا، اور اللہ رب العالمین سے ہم شر سے پناہ مانگیں گے. ہم رب العالمین سے پناہ مانگیں گے کہ ہمیں ہر اس چیز کے شر سے بچائے جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اور پھر دوسرا ہے شر غاسق اذا وقب، اور تیسرا ہے ومن شر النفاثات فی العقد، یہ روحوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے. اور پھر چوتھا ہے ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد سے، جب وہ حسد کرے اس سے بھی ہم اللہ رب العالمین کی پناہ مانگیں گے. اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا کہ اس سے تم پناہ مانگو ان چیزوں سے. اور دوسری جو صورت ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس،
تین صفات کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے تین صفات کا ذکر کیا: رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. رب لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ اور لوگوں کا معبود. تین نام ذکر کیے ہیں اللہ رب العالمین نے، اور تین نام کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا من شر الوسواس الخناس. کس سے پناہ مانگیں گے؟ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. الخناس، جو خناس ہے. کون خناس؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو. تو اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تین صفات کا ذکر کیا، اور تین صفات کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے فرمایا کہ تم ان ناموں کے ذریعے سے خناس کے وسوسے کے شر سے، خناس کے وسوسے کے شر سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگو. تو یہ جو ہے پہلی قسم ہے کہ اللہ رب العالمین سے استعاذہ کیا جائے، اللہ رب العالمین سے استعاذہ کیا جائے، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی جائے. دوسری قسم ہے الاستعاذۃ بصفۃ من صفاتہ، اللہ رب العالمین کی صفات میں سے کسی صفت سے پناہ مانگی جائے، کسی صفت کے ذریعے پناہ مانگی جائے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا کلام، کلام اللہ کی صفت ہے. عظمت، بڑائی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. عزت یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. تو مثال کے طور پر کلام سے جو ہے کیا ہے پناہ مانگا جائے، یا اسی طرح سے اللہ کی عظمت سے پناہ مانگا جائے اور اللہ کی عزت سے پناہ مانگی جائے. یہ دوسری قسم ہے استعاذہ کی، پناہ مانگنے کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے نبی علیہ السلام کا فرمان. نبی علیہ السلام نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ بکلمات اللہ التامات، اللہ تعالی کے تام پورے کلمات سے. من شر ما خلق، ہر اس چیز کی کے شر سے جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. یہ مشہور دعا ہے، اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اس حدیث کو. باب کتاب الذکر والدعاء، باب التعوذ من سوء القضاء ودرک الشقاء وغیرہ. تو اس میں اللہ رب العالمین کی کلمات سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے کہ اللہ بکلمات اللہ. سورت فلق میں کہا تھا برب الفلق، سورت ناس میں کہا برب الناس، من شر برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور یہاں کہا بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ایسی ہی دوسری حدیث ہے اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ حدیث جو ہے امام احمد اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے. ان اغتال، اعوذ بعظمتک، میں تیری عظمت سے پناہ مانگتا ہوں. کس سے؟ ان اغتال من تحتی، کہ میں دھسا دیا جاؤں، میں ہلاک کیا جاؤں، من تحتی اپنے نیچے سے. تو یہاں پر جو ہے اعوذ بعظمتک. اور اسی طرح سے علم کی دعا میں، یعنی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف پر دعا کرنے کا جو حکم ہے اس کے بارے میں آتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بعزت اللہ، میں اللہ رب العالمین کی عزت سے پناہ مانگتا ہوں. وقدرتہ، اور اللہ رب العالمین کی قدرت سے. من شر ما اجد، اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا ہوں. واحاذر، اور جس چیز سے میں ڈرتا ہوں. جس چیز سے میں ڈرتا ہوں اور جس چیز کو میں پاتا ہوں، جو چیز مجھ پہ مسلط ہے، میں اللہ رب العالمین کی عزت اور اللہ رب العالمین کی قدرت سے پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. حدیث کے اندر آتا ہے کہ 7 مرتبہ جو شخص اس علم کی جگہ پہ رکھ کر، ہاتھ رکھ کر اس دعا کو پڑھے گا
تو وہ باذن اللہ شفا یاب ہوگا. اعوذ بعزت اللہ و قدرتی، اعوذ بعزت اللہ و قدرتی، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں بعزت اللہ، اللہ رب العالمین کی عزت، اور اللہ رب العالمین و قدرتی، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں میں. من شر ما اجد و احاذر، من شر ما اجد اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا ہوں، و احاذر اور جس چیز سے میں ڈرتا ہوں. تو اس میں اللہ رب العالمین کی عزت اور اللہ رب العالمین کی قدرت کی پناہ مانگی گئی ہے. وہ ایک دوسری قسم ہے پناہ کی، ایک تو ہے اللہ رب العالمین کے نام سے، اور دوسرا ہے اللہ رب العالمین کے صفات سے اور رب العالمین کے کلام سے. یا اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے جو ہے اعوذ برضاک من سخطک، اعوذ برضاک من سخطک، میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کا تیری ناراضگی سے. یہ حدیث بھی جو ہے مسلم میں موجود ہے. باب ما یقال فی الرکوع والسجود، ما یقال فی الرکوع والسجود صحیح مسلم کے اندر موجود ہے یہ حدیث، کتاب الصلاۃ. اور اس میں کیا ہے؟ اعوذ برضاک من سخطک، میں پناہ مانگتا ہوں برضاک تیری رضامندی سے، من سخطک کہ تیرا غضب ہے، تیری ناراضگی جو ہے وہ مجھ پہ مسلط ہو. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ انعام کی آیت نمبر 65 جب نازل ہوئی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض. جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 65، اعوذ بوجهک، میں تیرے روئے اطہر سے کیا ہے، میں تیرے روئے اطہر سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ نے فرمایا اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب نازل کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجهک، میں آپ کے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں مولا. تو اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی اعوذ بوجهک کے الفاظ وارد ہیں، یعنی یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے. یہ جو حدیث ہے یہ بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب الاعتصام، باب قولہ تعالی او یلبسکم شیعا، کتاب الاعتصام باب قولہ تعالی او یلبسکم شیعا. تو یہ حدیث وہاں موجود ہے. اس میں کیا ہے، اس میں ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی صفت کی پناہ مانگی. تو یہ جو ہے دوسری قسم ہے پناہ مانگنے کی. استعاذہ کی دوسری قسم اللہ رب العالمین کے کلام اور اللہ رب العالمین کی صفات سے پناہ مانگنا. تیسری قسم ہے الاستعاذۃ بالاموات او الاحیاء غیر الحاضرین القادرین علی العود. اموات سے استعاذہ کرنا، اموات کی پناہ مانگنا. مرے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ دو. یا زندوں کی پناہ مانگنا، زندہ ہے کوئی شخص، ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں لیکن وہ موجود نہیں ہے، وہ دوسری جگہ ہے، دوسرے ملک میں ہے، دوسری جگہ ہے، ہماری نگاہوں سے غائب ہے. ہم کہتے ہیں اس سے کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. مثلا کوئی کہے میرے پیر میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ان جو ہے زندوں کی جو پناہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے استعاذہ بالاموات یا استعاذہ بالاحیاء الحاضرین، یعنی مردہ لوگوں سے پناہ مانگنا یا زندوں سے جو غیر حاضر ہوں، جو پناہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں، تو ان سے یہ استعاذہ کرنا کیا ہے، یہ شرک ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، سورۃ الجن آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ آدمی تھے یعوذون جو پناہ مانگتے تھے برجال کچھ آدمیوں سے من الجن جن کے کچھ آدمیوں سے پناہ مانگتے تھے، فزادوہم رہقا تو ان جنوں نے ان کو مزید ڈرا دیا۔ وہ جنوں کی پناہ مانگتے تھے لیکن جنوں نے ان کو کیا کر دیا، جنوں نے ان کو مزید جو ہے کیا ہے ڈرا دیا۔ یعنی جن تو طاقت رکھتے تھے مدد کی، لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ جو ہے ان سے پناہ مانگتے تھے، اور جو ہے یہ کیا ہے، یہ شرک ہے۔ اموات سے پناہ مانگنا یا غیر حاضر زندوں سے پناہ مانگنا یہ کیا ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ جن ان کو دکھائی نہیں دیتے تھے تو وہ پناہ مانگتے تھے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی سفر کرتا تھا کہیں، اب اس نے رات میں کہیں پڑاؤ ڈالنا ہے تو وہ وادی کے کونے پہ اونچائی پہ کھڑے ہو کر کہتا تھا اعوذ بجن ھذا الوادی، میں اس وادی کے جن کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس دن اسے کوئی گردن نہیں پہنچتی تھی، اور جس دن وہ ایسا نہیں کرتا تھا تو اسے ضرور کوئی نقصان ہوتا تھا، کیونکہ جن آتے تھے اور وہ اس کی چیزوں کو چرا لیتے تھے وغیرہ کرتے تھے، اور جن دکھائی نہیں دیتے ہیں تو جو ہے ایسا ہوتا تھا جاہلیت میں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ کچھ انسانوں میں سے کچھ آدمی تھے جو جنات کے کچھ آدمیوں سے کیا ہے پناہ مانگتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، لیکن انہوں نے کیا ہے، انہوں نے اس ڈر کو مزید بڑھا دیا۔ تو یہ جو ہے یہ شرک ہے، یہ اس قسم کا استعاذہ، چاہے اموات سے ہو یا غیر حاضر زندوں سے یہ استعاذہ کیا جائے، یہ شرک ہے۔ چوتھی قسم ہے الاستعاذۃ بما يمكن العوذ به من المخلوقین من البشر او الاماکن او غیرها فهذا جائز۔ پناہ مانگنا، پناہ لینا مخلوقین سے، مخلوقات میں سے مخلوقات کی پناہ لینا، چاہے بشر ہو یا جگہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، یہ جائز ہے کہ میں کسی شخص کی پناہ لوں، کسی جگہ کی میں پناہ لوں، یہ کیا ہے، یہ جائز ہے۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فتنوں کے بارے میں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فتنوں کا جب زمانہ آئے گا، فتنے بہت زیادہ ہوں گے، فتنے عام ہوں گے، تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشرف لها تستشرفه، جو فتنے کی طرف سر اٹھائے گا تو یہ فتنہ اس کو اپنے طرف کھینچ لے گا۔ جو فتنے کی طرف سر اٹھائے گا، چاہے اس کی نیت فتنہ میں شرکت کرنے کا نہ ہو، چاہے اس کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ کیا ہے، وہ جو ہے فتنہ میں شامل ہوگا، بس وہ یہ کہتا ہے کہ میں دیکھوں ذرا کیسا ہے۔ تو جس نے ایسا سوچا فتنے کو، اس فتنے کے بارے میں اس نے ایسا کہا کہ میں دیکھتا ہوں ذرا کیسا ہے، تو یہ فتنہ اس کو کیا کرے گا، یہ اس کو اچک لے گا۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً، جو شخص جائے پناہ پائے، او معاذن یا وہ جو ہے اپنا ملجا پائے، اپنا ٹھکانہ پائے، فَلْيُعِذْ بِهِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس ٹھکانے کی پناہ لے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو کتاب الفتن میں روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی کتاب الفتن میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس میں جو ہمارا مقصد ہے وہ کیا ہے، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيُعِذْ بِهِ، جو شخص کوئی ٹھکانہ پائے، کوئی جائے پناہ پائے فتنوں کے وقت، وہ اس ٹھکانے میں کیا ہے، پناہ لے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا پناہ لینے کا، گویا کہ ہم اس وقت فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر کو پناہ بنا سکتے ہیں، پناہ گاہ بنا سکتے ہیں۔
ہم اس وقت فتنوں سے بچنے کے لیے جو ہے اہل سے بیت بن سکتے ہیں. اہل سے بیت ہوتے ہیں وہ گھر میں گرے پڑے وہ سامان جو بیکار ہوتے ہیں. تو فتنوں کے دوران اہل سے بیت بننا مطلوب ہے. یعنی آدمی جو ہے وہ کیا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، یہ مطلوب ہے فتنوں کے زمانے میں. کیونکہ اگر کوئی بھی شخص فتنوں کی طرف اٹھے گا تو فتنے اس کی جو ہے وہ کیا ہے وہ اس کو اپنے طرف کھینچ لیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ جو ہے بیان فرمایا فَلْيُعِذْ بِهِ. اور اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ جس کے اونٹ ہو اس کو چاہیے کہ وہ کیا ہے اپنے اونٹوں کے پیچھے چلا جائے، لیکن وہ فتنوں میں ڈٹا نہ رہے. وہ فتنوں میں کیا ہے، فتنوں میں وہ شامل نہ ہو، فتنوں میں وہ کسی طرح بھی جو ہے دخل اندازی نہ دے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں اصلاح کروں گا، لیکن اصلاح کرتے کرتے وہ خود جو ہے وہ فتنوں میں ملوث ہو جاتا ہے. ایک شخص تھا، اس نے شادی کی، شادی اس نے غیر عقیدہ عورت سے کی، اور اس کا خیال تھا کہ میں کیا ہے اس عورت کو صحیح عقیدہ جو ہے پڑھاؤں گا. لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ جو ہے وہ دائی بن گیا اسی فرقے کا. تو وہ کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ فتنوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرے. جو جس شخص کے اونٹ ہو وہ اپنے اونٹوں سے مل جائے. تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ فَلْيُعِذْ بِهِ کہ وہ پناہ لے. صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی. بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی. اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا تو اس عورت نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ لی. ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ لی اور جو ہے انہوں نے ان کو پناہ دی. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کتاب الحدود، باب قتل السارق الشریف وغیرہ. تو اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی یہ ثبوت ہے کہ ہم ٹھکانہ یا ہم پناہ لے سکتے ہیں کسی مخلوق سے یا کسی ایسی چیز سے جو ہماری استطاعت میں ہو، اور یہ جو ہے یہ شرک میں نہیں آتا بلکہ یہ انسان کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعوذ عائذ بالبیت فیبعث الیہ بعث. یعوذ عائذ بالبیت کہ ایک پناہ لینے والا پناہ لے گا بیت اللہ سے، یعنی وہ بیت اللہ کی طرف بھاگے گا تاکہ وہ بیت اللہ میں گھس جائے اور بیت اللہ سے پناہ حاصل کرے. لیکن اس پر جو ہے ایک جو ہے کیا ہے ایک فوج کشی کی جائے گی اور وہ جو ہے بھاگے گا. تو یہ جو حدیث یہ بھی حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس میں بھی ہے کہ یعوذ عائذ بالبیت کہ بیت اللہ سے ایک شخص جو ہے وہ کیا ہے وہ کرے گا، وہ پناہ لے گا. یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کتاب الفتن، باب الخصف بالجیش الذی یؤم البیت. اور پھر یہ لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو فوج کشی ہوگی وہ فوج کشی جو ہے نکلے گی، وہ مدینہ سے روانہ ہوگی اور وہ اس بیت اللہ میں پناہ لینے والے شخص کو جو ہے پکڑنا چاہے گی، لیکن وہ ابھی راستے میں ہوں گے کہ وہ پوری لشکر جو ہے وہ دھنس جائے گی زمین کے اندر، اور پوری لشکر جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس جائے گی. ان میں صرف وہ شخص بچے گا جو خبر دے گا، وہی لوگوں کو بتائے گا کہ کیا ہے وہ فوج جو ہے وہ پوری کی پوری دھنس گئی. تو اس میں ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے یعوذ عائذ بالبیت کہ بیت اللہ سے ایک شخص جو ہے وہ کیا ہے وہ پناہ حاصل کرے گا. تو گویا کہ پناہ حاصل کرنا جائز ہے بیت اللہ سے اور اسی طرح سے کسی اور ٹھکانے سے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے ظالم سے بچاؤ، مجھے ٹھکانہ دو، آپ اس کی مدد کرتے ہیں جتنا آپ کے امکان میں ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص اس کے برعکس اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ سے پناہ مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی مجھے فلاں جو ہے کیا کرنا ہے، فلاں جگہ پر مجھے نقصان پہنچانا ہے فلاں شخص کو، تو میں آپ کے پاس تب تک رہوں گا، آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کے پاس رہوں گا، آپ مجھے پناہ دیجیے. تو یہ حرام ہے اس کو پناہ دینا،
یعنی اگر تخریبی کارروائی کے لیے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دینا حرام ہے، اور اگر ظالم کے شر سے بچنے کے لیے کوئی آپ سے پناہ مانگتا ہے تو آپ اس کو پناہ دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تو اس طرح سے جو استعاذہ کی قسمیں ہیں، یہ 4 قسمیں بیان کی ہیں علماء نے جو کہ اس کے ضمن میں آتی ہیں۔ اس طرح سے کلام مکمل ہوا استعاذہ پر۔ یہ جو شیخ رحم اللہ نے فرمایا وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ من شر ما خلق، اور وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ جو دلیل انہوں نے دی گویا کہ اس سے شیخ رحم اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ استعاذہ جو ہے وہ اللہ ہی سے ہونا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ استعاذہ کسی اور سے کرنا یہ کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ استعاذہ جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی قلبی عبادت میں سے ایک عبادت ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ اللہ ہی سے پناہ مانگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى، وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ، اور استغاثہ کی دلیل، اور استغاثہ کی دلیل قَوْلُهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب تم مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی۔ سورہ انفال آیت نمبر 9۔ استغاثہ غوث کی طلب کو کہتے ہیں، استغاثہ غوث کی طلب کو کہتے ہیں، غوث کہتے ہیں مدد کو، یعنی مدد مانگنا، مدد کی طلب کرنا۔ مدد مانگنا یہ کیا ہے؟ مدد مانگنا غوث کہلاتا ہے۔ استغاثہ اس کو کہیں گے، یہ بھی باب استفعال سے ہے۔ اور غوث کہتے ہیں شدت اور ہلاکت سے نجات دینا، شدت اور ہلاکت سے نجات دینے کا مطالبہ کرنا، کہ شدت اور ہلاکت سے کیا کرے، شدت اور ہلاکت سے نجات دے۔ یہ استغاثہ جو ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے الاستغاثۃ باللہ، اللہ عز و جل سے استغاثہ کرنا، اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا، اللہ رب العالمین سے مدد چاہنا، اللہ وحدہ لا شریک سے مدد مانگنا۔ اور یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے اور کامل ترین اعمال میں سے ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے پیروکاروں کا طریقہ رہا ہے۔ اس کی دلیل جیسے کہ شیخ نے ذکر فرمائی إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تم استغاثہ کر رہے تھے اپنے رب سے تو تمہارے رب نے تمہاری دعا سن لی، اور کہا اللہ رب العالمین نے انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ من الملائکۃ، 1000 فرشتوں سے، مردفین جو ایک کے بعد دوسرے جو ہے وہ سوار ہوں گے، جو ایک کے بعد دوسرے سوار ہوں گے، مردف ہوں گے، ایک کے پیچھے ایک سوار ہوں گے۔ یہ غزوہ بدر میں ہوا جب نبی علیہ السلام نے مشرکین کو دیکھا کہ وہ کیا ہے 1000 لوگ 1000 آدمی ہیں، جبکہ صحابہ جو ہے 300، اور آج نبی علیہ السلام جو ہے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ مشرکین جو ہے وہ کیا ہے، وہ 1000 آدمی ہیں، جبکہ صحابہ جو ہے وہ 313 ہیں۔ تو آپ جو ہے اس چھپر کے نیچے داخل ہوئے اور اپنے رب سے مانگنے لگے، ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، قبلہ روح ہو کر دعائیں کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، الہی میرا وعدہ پورا فرمائیں، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد بالعدل، الہی اگر آپ اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کریں گے آج تو آپ جو ہے پھر زمین میں آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام رب العالمین سے استغاثہ کرتے رہے، مدد مانگتے رہے ہاتھ اٹھا کر، حتیٰ کہ آپ کا
ردائے مبارک جو ہے آپ کی کندھوں سے جو ہے وہ گر گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چادر لی اور جو ہے آپ کے کندھوں پہ رکھی اور جو ہے پھر جو ہے وہ جو ہے معانقہ کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو پشت کی جانب سے اور فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کی جو دعائیں ہیں اپنے رب کو جو آپ نے کی یہ بہت ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو ضرور اپنا جو ہے وعدہ پورا دیں گے. تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یہ پہلی قسم ہے الاستغاثۃ باللہ. دوسری قسم ہے استغاثہ کی وہ ہے اموات یا زندوں سے غیر حاضر جو لوگ ہیں ان سے جو اغاثہ کی طاقت رکھتے ہیں. ان لوگوں سے جو ہے استغاثہ کرنا یہ شرک ہے کیونکہ ایسا وہی کرے گا جس کا یہ اعتقاد ہو کہ ان اموات کا یا ان زندوں کا جو غیر حاضر ہیں ان کا کوئی خفی تصرف ہے کائنات کے اندر اور وہ پھر ان کو کیا کرے وہ ربوبیت میں ان کو شریک کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اإله مع الله قلیلا ما تذکرون. سورۃ النمل آیت نمبر 62. اما یجیب المضطر اللہ فرماتے ہیں کون ہے وہ جو بے چین کی دعا کو سنے گا. کون ہے وہ جو بے چین کی دعا کو سنے گا اذا دعاه جب وہ اس کو پکارے گا ویکشف السوء اور مصیبت کو دور کرے گا ویجعلکم خلفاء الارض اور تمہیں اللہ زمین کا خلیفہ بنائے گا. اإلہ مع اللہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے الہ. قلیلا ما تذکرون بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرو گے. تو یہ جو ہے اموات اور احیاء غیر حاضر سے استغاثہ کرنا ہے اور یہ کیا ہے یہ شرک ہے کیونکہ استغاثہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے. اللہ سے کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے استغاثہ ہم نہیں کریں گے ان چیزوں میں جس میں اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے طاقت نہیں رکھتا. تیسری قسم استغاثہ کی وہ ہے الاستغاثۃ بالاحیاء العالمین القادرین علی الاغاثہ. استغاثہ کرنا زندوں سے جو طاقت رکھتے ہوں اغاثہ کرنے کی مدد کرنے کی یہ جائز ہے. جیسے استعانہ ان سے جو ہے استعانہ کے تو ہم نے کہا استعانہ کے باب میں کہ ہم ان چیزوں میں استعانہ لے سکتے مدد لے سکتے ہیں جن میں طاقت ہو کسی کو اور جن میں طاقت نہ ہو ان میں جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فاستغاثه الذي من شيعته پس استغاثہ کیا مدد مانگی اس شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اس شخص کے خلاف جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا. تو فوکزہ موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تماچا مارا فقضى علیہ اور اس کو مار دیا. تو یہ جو ہے یہاں پر کیا ہے یہاں جو ہے اغاثہ کا ذکر ہے اور اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو جو نقل کیا تو اس رب العالمین نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد مطلق چھوڑ دیا اور اس میں کوئی جو ہے تبصرہ نہیں فرمایا گویا کہ یہ کیا ہے یہ جائز ہے استغاثہ کرنا زندوں سے ان چیزوں میں جن چیزوں کی ان کو طاقت ہو. چوتھی چیز الاستغاثہ بحی غیر قادر. استغاثہ کرنا کسی ایسے زندہ شخص سے جو زندہ شخص کیا ہو طاقت نہیں رکھتا ہے جس کو طاقت نہیں ہو لیکن اس کا جو ہے کیا ہے یہ اس سے استغاثہ کرتا ہے اور پھر جو ہے آدمی کو یہ اعتقاد بھی نہ ہو کہ اس کی کوئی قوت ہے خفی کوئی طاقت ہے. مثال کے طور پر کوئی غرق ہونے والا شخص جو ہے وہ استغاثہ کرتا ہے کسی ایسے آدمی سے جو جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے. یعنی ایک شخص جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے وہ پڑا ہے دریا کے کنارے پہ اور دوسرا شخص غرق ہو رہا ہے. اب یہ غرق ہونے والا کیا ہے یہ استغاثہ کرتا ہے کس سے اس مشلول سے اس بغیر ہاتھ اور پاؤں کے شخص سے یا اس شخص سے جس کے ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کرتے. تو یہ ایسا کام جو ہے یہ کیا ہے یہ لغو ہے یہ مذاق ہے اس شخص کے ساتھ جس سے یہ استغاثہ کرتا ہے. گویا کہ یہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے کہ تیری طاقت کچھ نہیں تو مجھے بچا نہیں سکتا. تو اس وجہ سے یہ ممنوع ہے اس وجہ سے یہ ممنوع ہے. اگر یہ کسی زندہ سے یا
سے استغاثہ کرتا جس کے ہاتھ پاؤں ہوتے یا جو گوتا خور ہوتا تو اس نے جو ہے کیا ہے جائز تھا، اس میں کوئی کباط نہیں تھی. لیکن اس نے اس شخص سے استغاثہ کیا جو شخص کیا ہے ہاتھ پاؤں کے بغیر ہے، جو چل پھر نہیں سکتا، یہ اپاہج ہے بیچارہ، یہ اسی سے کیا ہے یہ استغاثہ کر رہا ہے. تو یہ ایسا کرنا جو ہے کیا ہے یہ مذاق ہے، اور یہ اس چیز وجہ سے ممنوع ہے، اس وجہ سے کہ یہ اس میں مسخرہ آتا ہے، اس میں تمسخر آتا ہے اللہ رب العالمین کی مخلوقات سے، اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی اس شخص سے کیا ہے یہ اس کو تمسخر کرتا ہے، اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے، گویا کہ ٹھٹا کر رہا ہے. تو ایسا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے یہ، لیکن یہ جائز نہیں ہے. تو یہ جو ہے استغاثہ کی 4 قسمیں ہوئی، اور اسی طرح سے اس سے پہلے استعاذہ کی 4 قسمیں ہوئی، اور گویا کہ استعاذہ بھی کیا استغاثہ بھی جو ہے یہ عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم. تو گویا کہ استغاثہ بھی جو ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. تو گویا کہ یہ بھی عبادت کی انواع میں سے ایک قسم ہے. اور اگلا جو ہے ہمارا انشاءاللہ وہ ہوگا اذبح، انشاءاللہ یہ کل کے درس میں ہوگا. آج اس بھی اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے وہ سوال کر سکتے ہیں.